یہ بات مجھے اس لیے ذہن میں آئی کہ وہ المہند علی المفند جو علماء دیوبند نے کتاب لکھی تھی حسام الحرمین احمد بریلوی صاحب کی کتاب کے مقابلے پہ، تو اس کا دفاع کرتے ہوئے وہ کراچی کے ایک مولانا صاحب کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنے عشق رسول کو جسٹیفائی کرنا تھا اس وقت کے صوفی علماء عرب کے آگے، اس لیے ہم نے اس قسم کے عقیدے لکھ دیے ہیں۔ اصل میں وہ ایک الزام لگا تھا ہمارے بزرگوں پر، تو اس دور میں الزام لگا تھا کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ الزام لگا اور حرمین کے علماء کے پاس وہ بھیجا گیا، ہمارے اکابر کی عبارتوں کو توڑ موڑ کے، جیسے وہ میں نے اتوار میں بیان کیا تھا نا اشرف علی رسول اللہ والا الزام، ایسے بہت سارے الزام لگا کے سعودی عرب میں، اس وقت سعودی نہیں تھا، حکومت سعودیہ نہیں تھی، جو علماء تھے اس وقت، تو وہاں جب بھیجا گیا تو وہاں کے علماء نے پھر ہندوستان کے ان علماء کے خلاف ایک فتویٰ صادر کیا کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں۔ پھر علماء نے اس کے جواب میں ایک رسالہ لکھا اور ان عبارتوں کی تحقیق لکھی کہ یہ توڑ موڑ کے پیش کی گئی ہیں، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ نبی کے جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی چھو رہی ہے وہ عرش اور کعبہ سے بھی افضل ہے، اتنی محبت ہے، ہم گستاخ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اس اعتراض کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اور پھر اس پر مکہ اور مدینہ کے درجنوں علماء نے دستخط کیے ہیں کہ ان علماء کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں، اور ان پر گستاخی رسول کا جو الزام لگا ہے اس الزام سے یہ لوگ بری ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے تو اس مجبوری سے یہ لکھا گیا ہے۔ تو ان سے زیادہ عشق رسول تو جسٹیفائی کرنا چاہیے تھا عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آپ سن چکے کہ سفر پہ جانے سے پہلے اور واپسی پہ مسلسل حاضری دیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ان کے سامنے کسی کو چھینک آئی تو اس نے پڑھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ تو انہوں نے کہا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن چھینک کے اوپر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں فرمایا، تم صرف کہو الحمدللہ، تم نے والسلام علی رسول اللہ ساتھ کیوں پڑھا؟ اب وہ آج کا مسلمان ہوتا تو کہتا جی تسی نبی دے گستاخ ہو، تسی درود شریف نو نہیں مندے، ہم نے کوئی گناہ کا کام کر لیا اگر اذان کے ساتھ ایڈ کر لیا۔ لیکن اس زمانے میں یہ کیڑے لوگوں کے دماغ میں نہیں تھے، ورنہ تو وہ کہتے کہ عبداللہ بن عمر آپ درود شریف کے ہی منکر ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ جتنا نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے اس کے اندر غلو کرنا یہ بدعت کے اوپر مبنی ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، سنن نسائی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی دوزخ میں لے کے جانے والی ہے۔ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، عشق کا نام دے کے تو گمراہیاں پھر پھیلا دیتے ہیں۔ تو وہ کراچی کے مولانا صاحب کو میں سن رہا تھا، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ لوگ علم کے نام کے اوپر بے زبان انسانوں کو سامنے بٹھا کے، بے زبان بھی کہنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے جن کی عقل بھی موف کی ہوئی ہے ان لوگوں نے، ان کو سامنے بٹھا کے کیسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں اور پھر بار بار میں کہہ رہے ہیں لگتا ہے نہیں سمجھ آئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ وہ سمجھ کہاں سے آنی؟ وہ سمجھانے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں کیا سمجھا رہا ہوں، تو ظاہر سمجھ کہاں آنی کسی کو جب آپ بغیر دلیل کے، جس کو پنجابی میں کہنا چھڑولنا چھوڑ رہے ہو، گپ شپ، تو وہ کہاں سے سمجھ آنی ہے؟ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ایک عقیدہ دیا، اور یہ لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے بات کرتے ہیں نہیں جی نہیں یہ فروعی مسئلہ ہے، اگر آپ یہ عقیدہ رکھ لیں کہ قبر رسول اللہ کے عرش سے افضل ہے تو ٹھیک ہے، میرا تو یہی عقیدہ ہے، آپ نہیں رکھنا چاہتے تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ یہ جو بات المہند علی المفند میں لکھی ہے یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ نظریہ نہیں رکھتا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ عرش افضل ہے قبر کی مٹی سے تو بھی مسلمان ہے وہ۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اگر کسی کو علماء دیوبند کے عقیدے کے اس جز سے اختلاف ہے تو یہ عقیدہ ایسا ہے جس کو قرآن و سنت نے کھول کے بیان نہیں کیا، اور جس بات کو قرآن و سنت کھول کے بیان نہ کرے اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں۔ اگر ان کا یہ موقف ہے، آپ کا اس کے خلاف موقف ہے، اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ بنیادی عقائد نہیں ہے جن سے قبر میں ہم سے سوال ہوگا، جن کے بارے میں یا میدان حشر میں سوال ہوگا۔
تو اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا، میرا تو وہی عقیدہ جو المحند المفند میں لکھا ہوا ہے، میرا تو وہی عقیدہ جو المحند المفند میں لکھا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا بھی ہے تو اگر وہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے تو اس میں اختلاف رائے کرنے والا بھی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. میرے بھائی یہ دین جو ہے وہ نعوذ باللہ آپ کے گھر کی لونڈی ہے کہ آپ جس طریقے سے اس کو مرضی مولڈ کر لیں. یہ فروع کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ آپ سمجھ لیں دو ٹرمز کو، ایک ہے اصول الدین اور ایک ہے فروع الدین. یہ دو بھائی نہیں ہیں. اصول الدین، اصول کہتے ہیں جو دین کی اصل ہو، وہ ہیں مسلمانوں کے بنیادی عقائد. عقیدہ ہمیشہ اصول الدین میں سے ہوتا ہے، یہ فروع نہیں ہوتا. فروع کہتے ہیں جو باہر والا حصہ ظاہری نظر آ رہا ہو. جیسے ایک درخت ہے نا، اس کے جو اوپر والا حصہ ہے وہ فروع ہے، اس کا تنا اور جڑ، وہ سارے پتوں کا تنا ایک ہی ہے مین، اور جڑ بھی ایک ہی ہے. تو وہ اصول الدین اور فروع الدین. فروعی مسائل جس کو ہم اردو میں غلط بول رہے ہوتے ہیں، فروع لفظ ہے، فروع نہیں ہے. تو اصول ہو یا فروع ہو، دونوں میں صحابہ کرام بڑی احتیاط کرتے تھے. یہ اب فروع کا مسئلہ تھا، یہ فروعی مسئلہ تھا نا کہ چھینک کے ساتھ. یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ تو نہیں تھا، عمل کا مسئلہ تھا. اس میں بھی عبداللہ بن عمر نے اسے ٹوک دیا. اور یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اللہ سے عرش سے افضل ہے، یہ آپ دین میں خود سے انجیکٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ فروعی مسئلہ ہے. آپ راکھ بھی لیں تو خیر، نہ بھی رکھیں خیر، یہ تو اصولی مسئلہ ہے. اور اصول اور عقیدہ جو ہے یہ نص سے، کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت ہونا چاہیے، بزرگ بابوں سے نہیں. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، وہ ریاض الجنہ جس میں آج کے دن نبی علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی قبریں ہیں، وہ سب جنت کے ٹکڑے میں ہیں. لیکن سلف صالحین میں سے، صحابہ تابعین تبع تابعین میں سے کسی نے جرأت نہیں کی کہ اس جنت کے ٹکڑے کو اللہ کے عرش سے افضل قرار دے دیا جائے اور پھر یہ عقیدہ المحند علی المفند میں لکھا جائے. اور یہی عقیدہ پھر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے، یہ تو خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے کتاب میں لکھا، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے مشکات کی شرح کے اندر یہی عقیدہ لکھا. اس کے بعد انہوں نے نور العرفان، ان کی جو قرآن کی تفسیر ہے، اس میں بھی انہوں نے، وہ تو ایک سٹیپ پھر آگے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے ہیں، وہ مچھلی کا پیٹ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں، جانور کا پیٹ انہوں نے کہا اللہ کے عرش سے افضل ہے، کیونکہ وہ نبی اس میں کچھ عرصے کے لیے 3 دن اور 3 رات کے لیے رہے، اس لیے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہو گیا. یعنی سب سے نچلی درجے کی اگر کوئی چیز ہے نا تو وہ چیز ہے جو اللہ کا تخت حکومت ہے، اس کو انہوں نے کہنا ڈیگریڈ کرنا ہے. باقی انہوں نے جو غلوب کرنا ہے نا وہ انہوں نے کر دینا ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ یہ شرح مشکات میں وہ جہاں پہ دعا آئی ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی شرح کی ہے انہوں نے. یہ اس دعا کی شرح ہو رہی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش اعظم سے افضل ہے کہ ایک پیغمبر کا کچھ دن تجلی کا رہا. جب مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل ہے تو حضرت آمنہ خاتون کا وہ شکم پاک جس میں نبی علیہ السلام 9 مہینے تک رہے، وہ تو عرش اعظم سے کہیں افضل ہوگا. پھر ساری در تک نہ آپ رہے، آپ کہیں غار ہرا بھی افضل ہے اللہ کے عرش سے، غار ثور بھی افضل ہے. آپ بناتے جائیں ایکویشن، کیونکہ جب آپ نے جھوٹ بولنا ہے، آپ نے بدعقیدگی پہ مبنی عقائد امت کو دینے ہیں، تو پھر بناتے جائیں. آپ کی منہ کو کون روک سکتا ہے؟ یہ تو قیامت والے دن ہی پھر ایسے لوگوں کے ساتھ جب معاملات ہوں گے پھر ان کو پتہ چلے گا کہ امت کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں. اور جب ہم ان لوگوں کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی وہ بزرگ فوت ہو چکے ہیں. بھئی بزرگ تو فوت ہو گئے ہیں، لیکن جو پیچھے بزرگی چھوڑ کے چلے گئے ہیں نا، وہ اپنے جو معاملات، جس طرح غلام احمد قادیانی، وہ بھی تو فوت ہو چکا ہوا ہے نا. ہم کیوں اس کے نظریات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ گمراہ کن تھے؟ کیونکہ آج امت افیکٹ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اس کے علاوہ بھی جتنے لوگوں کے نظریات سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، وہ چیزیں تو ڈسکس ہوں گی، ان کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ڈسکس کرنا ہماری مجبوری ہے. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اصولی مسئلے کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھنا جو حق کے اوپر مبنی نہ ہو. اپنی طرف سے امت کو انجیکٹ نہیں کرنا، اور یہ کہہ کہ یہ فروعی مسئلہ ہے، رکھ بھی لیں تو ٹھیک، نہ بھی رکھ لیں تو ٹھیک. یہ اصولی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ نہیں ہے.
یہ آیت قرآن حکیم میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، سورۃ المائدہ میں بھی آئی ہے اور سورۃ النساء کے اندر بھی۔ سورۃ النساء کا جو حوالہ ہے وہ زیادہ کریٹیکل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دیکھیں، میں نے کوئی نشان نہیں لگایا تھا، یہ کرامت ہوئی ہے، میں نے قرآن کھولا ہے نا، یہ کرامتیں ہوتی ہیں۔ اور میں نے درس سے پہلے بھی کوئی نہیں اس کو کھولا ہوا تھا کہ یہ قرآن پاک میں نے لا کے ابھی رکھا ہے وہاں سے، ڈائریکٹ وہ آیت کھلی ہے۔ یہ اللہ کی تائید ہوتی ہے، یہ ساڑھیاں بھی ہو جاتی ہیں تھوڑی بہت کرامتاں، اور میں پریشان ہو گیا ہوں کہ وہی صفحہ کیسے کھل گیا، اس لیے میں آگے پیچھے کرنا شروع ہو گیا۔ اور یہ پہلے صفحے کے اوپر یہ آیت آئی ہے اور سٹارٹ کے اوپر سورۃ النساء آیت نمبر 171، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، ایگزیجریشن مت کرو، بڑھا چڑھا کے چیزیں نا افراط و تفرید کا معاملہ نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت کہا کرو اللہ کے بارے میں کوئی بھی بات سوائے اس کے کہ جو سچی ہو۔ اپنی طرف سے نہیں یہ بات بنا دو کہ وہ جی مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش سے افضل ہے، سیدہ آمنہ کا پیٹ مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کا وہ حصہ جو آپ کے جسم مبارک سے لگا ہوا ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ یار یہ بیٹھ کے ان کو کہاں پہ شیطان پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے کہ یہ چیزیں دماغ میں کون ڈالتا ہے؟ ہم تو حیران ہیں کہ یہ کہاں بیٹھ کے یہ چیزیں بناتے رہتے ہیں، کس طرح کی جرت کرتے ہیں۔ مت کہو اللہ کے بارے میں مگر وہی جو حق ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے، وکلماتہ اور اس کا کلمہ تھے، القاہا الی مریم جو مریم کے اوپر القا ہوا، وروح منہ اور اللہ کی طرف سے خاص روح تھے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ اور مت کہا کرو کہ وہ 3 ہیں یعنی خدا، انتہوا باز آ جاؤ، خیر لکم اس میں تمہاری خیریت ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو نہیں ہے الہ مگر وہ اکیلا، سبحانہ وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس چیز سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی بیٹا تجویز کرے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور وہی اکیلا ہے کارساز۔ یہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ یہی کچھ تو کیا تھا نا ان کے ماننے والوں نے، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، ظاہر بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب الانبیاء چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے ان کو بڑھا دیا تھا، حتیٰ کہ ڈیونٹی میں کلیم کر دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ عقیدے وابستہ کیے، اور اس امت نے وہی کام جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یہ اگلوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ وہ بھی غلو کرتے تھے اپنے دین کے بارے میں، اپنے انبیاء کے بارے میں، اس امت نے بھی وہی کام کیا۔ جس نبی علیہ السلام کا یہ مزاج ہو، اس نبی کے بارے میں یہ عقیدہ دینا کہ ان کے قبر مبارک کا وہ حصہ جو ان کے جسم کے ساتھ لگا ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو فوراً سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ باقی بزرگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد، وہ دنیا سے جا چکے، وہ اپنے اعمال کا حساب کتاب خود دیں گے۔ میرے بھائی آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اگر بابوں کو بجاتے ہوئے آپ نے کتابوں کو چھوڑ دیا تو قیامت دن یہ کتابیں ہی آپ کے کام آنی ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ہم تک یہ دین پہنچا ہے، بابوں نے کام نہیں آنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدے پروپیگیٹ کیے ہیں انہی کو آپ اپنائیں۔ باقی یہ ادھار تھا، بڑے لوگوں نے مجھے ای میلز کی مفتی صاحب کا جواب دیں، مفتی صاحب کا جواب دیں، اور مفتی صاحب کے جب ہم جواب دیتے ہیں نا، اور صرف بدعقیدگیوں پہ، ورنہ یقین کریں میں ان کے مفتیوں کے اگر ساروں کے پوسٹ مارٹم کروں میں ہزاروں کلپس بنا سکتا ہوں، ہمارا مقصد نہیں، ہم صرف اختلافی جو عقیدے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ اسی مفتی صاحب کا آیا نا کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے افضل ہے، میرا کلپ ریکارڈ ہوا، اس کے بعد اس نے اپنے موقف ہی بدل لیا۔ پہلے والے کلپ میں اس نے کہا ہوا تھا کہ میرا یہ عقیدہ آپ نہ رکھے تو خیر ہے، میں تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش سے افضل مانتا ہوں۔ تو اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے، میرا تو وہی عقیدہ جو المحند المفند میں لکھا ہوا ہے، میرا تو وہی عقیدہ جو المحند المفند میں لکھا ہوا ہے، میرا تو وہی عقیدہ جو المحند المفند میں لکھا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا بھی ہے تو اگر وہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے تو اس میں اختلاف رائے کرنے والا بھی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے۔ بعد میں کہتا نہیں میرا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کا عرش جو ہے نبی الاسلام کی قبر مبارک سے افضل ہے۔ تو میں خود المحند المفند کے اس شق کے بارے میں نے بتایا کہ مجھے بھی، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ عقیدہ یہ میرا ذریعہ ہے، طبعی میلان میرا اس بارے میں ابن تیمیہ ہی کے قول کی طرف ہے، تو میرا جو اپنا طبعی رجحان ہے وہ ابن تیمیہ ہی کے قول کی طرف ہے۔
اور اتنی بھی حیا نہیں آئی کہ میں یہ بات کرتے ہوئے یہ کہہ دوں کہ میں نے انجینئر کا کلپ سن کے توبہ کی ہے. لیکن یہ اتنا ہوشیار ہے کہ میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے یا نہیں ہے, اس مسئلے کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. المہند علی المفند میں اگر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابر کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں نہیں ہے. کوئی اس کو مانتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں مانتا تو بھی ٹھیک. تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں اس کو نہیں مانتا, بلکہ میں اس میں توقف کرتا ہوں. تو ان محترم نے فوراً یہ ایک بیان ریکارڈ کروایا کہ یہ ان کے بیانات کا نتیجہ ہے کہ مفتی صاحب کی طبیعت میں اعتدال پیدا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ الفاظ اس کے نہیں ہے لیکن ابھی مجھے پوری ورڈنگ یاد نہیں ہے. یعنی ان کے بیانات سن سن کے ہم اتنے براڈ مائنڈڈ سے ہو گئے ہیں کہ اب ہم, حالانکہ جو میرے شاگرد ہیں, جو مجھ سے, میں 18 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے مدرسے میں اور فتوے کا کام کرتے ہوئے, اس وقت سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, تو یہ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. پچھلے کلپ میں تو تم نے نہیں مانا ہوا تھا, اور وہ ڈال رہا ہے ابن تیمیہ کے کھاتے میں تاکہ اہل حدیثوں کو اپنے ساتھ ملا لے کہ جی ابن تیمیہ نے بحث کی ہے تو مجھے ابن تیمیہ کا موقف نہیں. ابن تیمیہ تو پہلے بھی بحث کی ہوئی تھی, انجینئر صاحب کے کلپ کی وجہ سے آپ کو توبہ کرنی پڑی, کیونکہ وہ اس میں خود ہی کہہ رہا ہے کہ میری وہاں مجھے کلپ بھیج رہی ہے, مجھے نہ اس کے کلپ بھیجا کرو. میرا ایک بیان ہے اس بارے میں کہ اپنے بچوں کو, اولادوں کو اس قسم کے بیانات سننے سے بچائیں. ان کو یہ, میں خود نہیں سنتا, مجھے اس کے درجنوں کے لیے لوگ بھیجتے ہیں, میں نہیں سنتا. آج بہت زیادہ لوگوں نے اصرار کیا تو میں سن کے اس کا رپلائی کر رہا ہوں. مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے اخلاق خراب نہ ہو جائیں اور میں کہیں مجھے خارش کی بیماری نہ پیدا ہو جائے. اس لیے میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اس کے کلپ نہ بھیجا کریں, مجھے نہ اس کے کلپ بھیجا کرو, کہ میں بھی نہ گمراہ ہو جاؤں. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یہ کافروں کی روش ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کافر, میں کہہ رہا ہوں مسلمان ہو کے کافروں کی روش نہ اڈاپٹ کریں. کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو مت سنا کرو, شور مچا دیا کرو. اسی طریقے سے تم غالب آ سکتے ہو. ان کے بھی غالب آنے کا طریقہ ہے علی کو مت سنو, ان کے تو کلپ چڑھے ہوئے ہیں, میرا کبھی کلپ چڑھا ہے کہ فلاں کو مت سنو. میرا ایک بیان ہے اس بارے میں کہ اپنے بچوں کو, اولادوں کو اس قسم کے بیانات سننے سے بچائیں. میں کہتا ہوں سب کو سنو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ 24 کیرٹ سونا کیا ہوتا ہے اور یہ ملاوٹ والی چیزیں جو بیچ رہے ہیں یہ کتنا فرق ہے. ہم کہتے ہیں انہیں مفتیوں کو سنیں, پھر ان سے پوچھیں کہ علی نے یہ دلیل دی, آپ نے یہ دی, آپ کی تو دلیل کمزور ہے. تو یہ ان کے پاس دلائل کی کمزور, اور پھر کہتے ہیں فروئی مسئلہ رکھ لیں, تب بھی آپ نہ رکھیں تو آپ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. آپ رفع الیدین کر لیں ٹھیک ہے, ہم نہیں کرتے, آپ ہم پہ نہ فتویٰ لگائیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں اصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے سانو نہ چھیڑو, ساڑھے پلے کوئی شے نہیں, اسی تو نہیں چھیڑتے تو سانو نہ چھیڑو. یہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں, دلائل تو ہوتے نہیں ہیں. تو نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے انہوں نے, علماء دیوبند نے بھی اور بریلوی علماء نے بھی. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ تو کرے گا. دنیا میں جن لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے وہ اپنے بابوں کے پیچھے کتابوں کو نہ چھوڑیں. اور میں یہ بھی نہیں کہتا میری بات مانیں, ہم کہتے ہیں ہم جو دلائل رکھ رہے ہیں انگریزوں کے زمانے کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں رکھ رہے. یہ بخاری مسلم میرے بھائی اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم و کتابی. ٹھیک ہوگا جی.